الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت وعلیکم سے آپ سب السلام. لوگ ٹھیک ہیں؟ جوہر، غازی، جون، افنان، وسیم، وقار، افنان اور باقی کون غائب ہے؟ سب ہیں جی. آپ ٹھیک ہیں؟ عرشی، تطہیر، کسا، آپ بتائیں. محمد رضا کے نام سے کون ہے؟ محمد آپ رضا کے ٹھیک ہے؟ نام سے کون ہے؟ جی الحمدللہ. طاہرہ، بطول، صدا، ہینا میم، شفا، جی تسنیم میم. ٹھیک ہے. آپ لوگ جی ہماری السلام. آداب اسلامی کو میں وعلیکم السلام چل رہی تھی کھانے پینے کے آداب یا کھانے پینے کے آداب. اس میں سے ہم نے بیان کیا تیسرے نمبر کا ہے دسترخوان پر بیٹھنے کا طریقہ. دسترخوان پر بیٹھنے کا طریقہ. پہلے دو کیا تھے؟ اس سے پہلے کیا دو بتائیں؟ اس سے پہلے دو کیا بتائیں؟ سب سے پہلا حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے کھانا، پاک صاف اور حلال. اور دوسرا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا. کھانے سے پہلے اور بعد میں اور ہاتھ آپ کو بتایا دھونا کہ چاہیے. کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئیں تو ان کو پوچھیں نہیں، اور کھانے کے بعد جو دھوئیں تو ان کو پوچھیں. اور اس کو آنکھوں پہ بھی ملتے ہیں، سر پہ بھی ہاتھ پھیر لیتے ہیں، بال نہیں کرتے. اور آنکھیں کی بینائی تیز ہوتی ہے، آنکھوں کی بینائی. بینائی تیز ہوتی آج نمبر 3 پہ پڑھیں گے دسترخوان پر بیٹھنے کا طریقہ. مسلمان کو دسترخوان پر اس طرح بیٹھنا چاہیے جس سے خداوند عالم کے حضور زیادہ سے زیادہ تواضع اور انکساری کا اظہار ہو. یعنی کس طریقے سے بیٹھے؟ اس طریقے سے بیٹھے کہ جیسے خداوند عالم کے سامنے زیادہ سے زیادہ تواضع اور انکساری ظاہر ہو کہ ہم بڑے تواضع اور انکساری کے ساتھ بیٹھے ہیں. ایسا نہ ہو کہ چکن لولی پاپ اور جو ہے وہ فرائی اور فش فرائی اور یہ چیز آتے ہی آدمی جو ہے وہ کہتے ہیں بکھر جائے گا بھی ہے، بوکھلا جائے. ایسا نہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. وائٹ چکن اور چکن مغلائی اور کون کون سے تو کھانے. ایسا نہ ہو کہ دسترخوان دیکھ کے پھیل جائے آدمی. آپ جسے کہتے ہیں نا اپنی زبان میں آپ پر نہ کھو بیٹھے. صحیح ہے جی. بولیے اب اپنے آپ جی. کی فکر کرو گے یار، ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں. ایسا مت کیا کیجیے. نہیں کہہ دیا ہم ان چیزوں پہ نہیں آپک ہوتے. ہم پیزا، برگر ان پہ پھر دل، موموز. چلیے بہرحال اس طریقے سے لگے کہ گویا خدا کے سامنے بہت زیادہ تواضع اور انکساری کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. آواز آ رہی ہے نا میری آپ لوگوں کو؟ جی آپ آ رہی ہے. اور اس طرح کھانا کھائے جس سے، اور کھانا بھی ایسے کھانا چاہیے کیونکہ دیکھیے کھانا یہ بھی تو ایک عبادت ہے، عبادت کی طرح کرنا چاہیے جس سے اس کی بندگی اور عبودیت اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی نعمتوں کی شکر و حمد و ثنا جھلکنی چاہیے. ایسا لگنا چاہیے کہ واقعا یہ خدا کا شاکر بندہ ہے نعمتوں کے اوپر، ان نعمتوں کے اوپر شاکر بندہ ہے. ٹھیک ہے. شاکر جیسا بندہ کہ ہے. انس ابن مالک کی روایت ہے. کیا روایت ہے؟ کیا روایت کی اس نے؟ ما اکل رسول اللہ علی خوان ولا فی سکروجۃ. جی کبھی بھی پیغمبر اکرم نے کبھی بھی خوان پر یعنی سینی جسے کہتے ہیں ہم، خوان پر بڑے بڑے آتی ہے نا تھالی، سینی بولتے ہیں جس کو. اور سکرجا میں کھانا نہیں کھایا. سکرجا میں کھانا نہیں کھایا. سکرجا کیا ہوتا ہے؟ سکرجا کہتے ہیں چھوٹا برتن یا چھوٹی رکابی. کبھی بھی آپ نے چھوٹی رکابی میں سینی میں کھانا نہیں کھایا. جی. قیل لہو، تو رسول اکرم سے جب سوال کیا گیا فعلی ماذا کنتم تاکلون، تو تم کس طرح کھانا کھاتے تھے؟ نہیں ہاں انہی سے انس ابن مالک سے پھر سوال کیا تم لوگ کیسے کھانا کھاتے تھے؟ تو قال علی السفرۃ، ہم دسترخوان پہ کھاتے تھے. تو بہت سے آج کل جو ہمارے یہاں چل رہا ہے نا گھروں میں کیسے کھاتے ہیں؟ پلیٹیں لے لے کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی اس کمرے میں کھا رہا ہے، کوئی اس کونے پہ بیٹھا کھا رہا ہے. جبکہ بہت سے لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کھانے کا آداب میں یہ ہے کہ سب فیملی مل کے کھائے، بیٹھ کے ایک ساتھ کھائے. بھائی 10 منٹ بعد بھی کھانا ہے، 5 منٹ بعد بھی کھانا ہے، کیوں نہ ساتھ بیٹھ کے کھا لیں. ہم ہی
اس کا ثواب نہیں پتا، اس کا ثواب نہیں پتا. میں نے اپنے استاد سے سنا تھا اور میں نے شاید کہیں پڑھا بھی ہے کہ ساتھ میں کھانا کھانے سے، اگر میاں بیوی ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں اور جو ریزے گر جاتے ہیں وہ چن کے کھانے سے محبت بڑھتی ہے اور ان میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے میاں بیوی میں. جی اور ہوتا کیا ہے جی، بیچاری بیوی تو انتظار کرتی ہے ہسبینڈ آئے تو کھانا کھائیں، ہسبینڈ آئیں گے ان کو کھلا دیں گے، خود بیٹھی ہیں بھائی ساتھ میں کھا لیجیے، رک میں کھلا کے کھا لوں گی. نہیں یہ تکلف تواضع نہیں ہے، کھلا کے کھا لوں گی نہیں. جو برکت اور ثواب خدا نے اس پہ رکھا ہے دسترخوان پہ، کوئی تو وجہ ہوگی. جی جب رزق کوئی تو ہوں جی کر دیا کیجیے، لگتا ہے پتہ نہیں کہاں میں قبرستان میں باتیں کر رہا ہوں. جی سمجھ آ رہا ہے. جی آگے تو برکت جی ہے آگے سب مل کے کھانا. آپ نے گھروں میں کیا دیکھا ہے، ایک نے آپ کھا لیا کھانا بنتے ہی، دو تھوڑی دیر بعد کھا رہے ہیں وہ بھی الگ الگ بیٹھ کے. کوئی دسترخوان ٹائم پہ، یہ ٹائم ہے سب کو کھانا ہے. زیادہ کوئی ہے کہ دیر میں کھانا تو سب اسی وقت کھائیں، ساتھ کھائیں، کیونکہ اس کی برکتیں ہیں. اور یاد رکھیے گا دسترخوان پہ گرے ہوئے ریزے جو کیا کرتے ہیں، ایسی لپیٹ کے دسترخوان کو سمیٹ کے پھینک دیتے ہیں. نہیں، ان ریزوں کو چن کے کھانے کا نہایت درجہ ثواب ہے. اس کو روزی میں برکت ہوتی ہے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے. یہ ہو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی آقا. ہو سکتا ہے اس میں آگے بیان کریں یہ باتیں، نہیں بھی کریں بیان تو میں نے بتا رہا ہوں آپ کو کہ جن میاں بیویوں میں لڑائیاں رہتی ہیں، ناراضگیاں رہتی ہیں، بات بات پہ لڑتے رہتے ہیں، انہیں دسترخوان کے ساتھ کھانا چاہیے اور ریزے چن کے کھانا چاہیے. تو کبھی بھی کیا فرما رہے ہیں انس بن مالک کہ کبھی بھی پیغمبر نے سینی تھالی میں، سینی میں اور چھوٹی برکابی میں کھانا نہیں کھایا. پھر کیسے کھایا؟ سب کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی ملاحظہ فرمائیں. ہم لوگ کیسے کھاتے ہیں؟ قیدی کھاتے ہیں نہیں، جیلوں میں الگ الگ لائن لگا کے لے لیا، پلیٹوں میں الگ الگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. یہ صحیح نہیں. پیغمبر کی حدیث بھی ملاحظہ فرمائیں. انا، پیغمبر کیا فرمائیں؟ انا لا آکلو متکئن. اللہ اکبر. دیکھیے کتنا بدل دیا ہم نے دین کو. میں نے کبھی بھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا. رسول فرما رہا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ آرام سے ٹیک لگا لگا کے جی، ٹیک لگا لگا کے. میں نے کبھی بھی متکئن ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا، نہیں کھاتا ہوں. میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا ہوں. انما انا عبد آکل کما یاکل العبد. میں بندہ ہوں خدا کا، بندوں کی طرح کھاتا ہوں. بندے غلام کیسے ہوتے ہیں وراٹ اللہ کے سامنے؟ جب ایک انسان کا ایک غلام اپنے مالک کے سامنے کس طریقے سے رہتا ہے، اور وہ تو کائنات کا مالک ہے، اس کے سامنے ہمیں کیسا رہنا چاہیے؟ جی کمال ہے. اتنی تاکید کے بعد جی بھی آقا. کوئی جی کر رہا ہے. جی آقا. وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ. کیا فرمایا رسول اکرم نے کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھانا کھاتا ہوں. انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں. آکلو کما، میں کھاتا ہوں کما یاکل العبد، جیسا بندے کھاتے ہیں ایسے کھاتا ہوں. وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ، اور میں بیٹھتا ہوں جیسے بندے بیٹھتے ہیں. آج کل کی شادیوں میں، محافل میں کھانے، کیا آپ کو لگتا ہے؟ آپ ایمانداری سے، انصاف کے دل سے، دور سے اس محفل میں کھانا کھاتے ہوئے لوگوں کو دور سے کھڑے ہو کے دیکھیے. کہیں کسی کے اندر سے تواضع ٹپکتی ہے کہ یہ غلام کھانا کھا رہے ہیں، کسی کے بندے کھانا کھا نہیں. رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے سیٹ اکڑ کے تو ہم تو یوں ایک سے ایک وی آئی پی بن کے کھانا کھاتے ہیں، ہم تو اسٹائل سے کھائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے دین کتنا بدل دیا. پیغمبر جیسا عظیم ترین مخلوق کائنات کی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا. میں غلام ہوں، میں بنتا ہوں اللہ کا، بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور میں بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں. جیسے بندے بیٹھتے ہیں ایسے. کیسے بیٹھتے ہیں بندے؟ کہ آپ نے کبھی غلاموں کو دیکھا ہے یا نوکر چاکر کو دیکھا ہے اپنے مالک کے سامنے کیسے رہتے ہیں؟ جی. اور آپ ذرا اس کو نگاہ میں رکھ کے یہ سوچئے کہ جب ایک انسان کا بند غلام نوکر کا اس طریقے سے تواضع سے پیش آتا ہے
تو ہم اللہ کے سامنے کس تواضع سے پیش آنا چاہیے. پھر اس محفل پہ نگاہ کیجیے اس شادی کی, پھر انصاف سے بتائیے کہ یہ دین ہے. تو پیغمبر کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا ہوں, بلکہ میں خدا کا بندہ ہوں, لہٰذا بندوں یعنی غلاموں کی طرح کھانا کھاتا ہوں اور غلاموں کی طرح بیٹھتا ہوں. ایسے بیٹھنا چاہیے. اسی لیے پہلی لائن میں کیا کہا, نہایت تواضع اور انکساری ظاہر ہونی چاہیے آپ کے دسترخوان پہ. جی, اور ہم کیسے بیٹھتے ہیں اسٹائل میں. اور ذرا فوٹو بھی لے لو, ذرا ڈی پی لگا دی دوستوں کے ساتھ ریسٹورینٹ میں یادگار لمحے. یہ عبادت کیجیے عبادت کی طرح. جی, مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اذا جلس احدکم علی الطعام فلیجلس جلسۃ العبد. اذا جلس احدکم, جب تم میں سے کوئی بیٹھے, علی الطعام, کھانے پر, جب تم میں سے کوئی کھانے پر بیٹھے, فلیجلس, اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھے جلسۃ العبد, غلاموں کی طرح بیٹھے. کس طرح بیٹھے؟ غلاموں کی طرح. اب آپ سوچیے غلام اور قنیز اور نوکر کیسے بیٹھتے ہیں. وَلْيَأْكُلْ, اور اسے چاہیے کہ وہ کھائے, عَلَى الْأَرْضِ, زمین پر. جی, کہاں؟ جی, وَلَا يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى, ایک پیر کو دوسرے پیر کے اوپر نہ رکھے. جی, ایک پیر کو دوسرے پیر پر پالتھی مار کے جسے کہتے ہیں, وہ ایسے کر کے نہ بیٹھے, نہ بیٹھو. یتربعو, کیسے بیٹھو؟ مربع بیٹھو, مربع, جیسے زمین پہ بیٹھ کے کیسے بیٹھ کے کھاتے ہیں. جی, جی, کیوں؟ فإنها نہ ولا يضع رجليه على الأخرى يتربع, پالتھی مار کر ایسے نہ بیٹھو, پالتھی مار کر ایسے نہ بیٹھو. فإنها جلستن, اس لیے کہ ایک ایسا بیٹھنا ہے یہ یبغضها اللہ عز وجل, کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت نفرت کرتا ہے ایسے بیٹھنے سے. جی, ہاں, وَيُمْقِتُ صَاحِبَهَا, اور اس طریقے سے بیٹھنے والوں سے خدا ناراض ہوتا ہے, کہ خدا ناراض ہوتا ہے. جیسے وہ کیسے بیٹھنا کہہ رہا ہوں میں, سمجھ گئے کیسے؟ زمین پہ جب چوک کیسے بولتے ہیں, ہاں, پیر ایک اوپر, پیر اوپر رکھ کے بیٹھو, جیسے سادھو بیٹھ جاتے ہیں, دو زانوں کے بیٹھے ایسے بیٹھتے ہیں. سادھو وغیرہ دیکھے ہوں گے, پیر پہ پیر رکھ کے غلام. آپ خود سوچ لیجیے غلام اور نوکر کیسے بیٹھتے ہیں. لگنا چاہیے کہ یہ کسی کا غلام ہے, اللہ وہ بھی ایسے کم غلام ہے تو کائنات کا مالک ہے. لیکن کیا آج ہم دسترخوانوں پہ, ہماری ساری اکڑ دسترخوان پہ نکلتی ہے. ہم اکڑ کے بیٹھیں گے محفلوں میں اپنے آپ کو جیسے کروڑ پتی اربوں پتی, ہر ایک کو آپ دیکھ لیجئے گا آپ شادیوں میں جا کے, آج کل ایسا لگے گا سب کروڑ پتی ہیں, کوئی نہیں لگے گا یہ متواضع منکسر اور کسی کے غلام بیٹھے ہیں. یہ ایمان سب پہ عدل سے کام لینا چاہیے, جو بات ہے وہ کہنا چاہیے کہ ہاں جی بالکل دین بدل دیا ہے, بالکل دین. اب کس طرح بیٹھنا چاہیے, جی, کس طرح بیٹھنا جیسے چاہیے. غلام بیٹھتے ہیں, جیسے کیسے بیٹھتے بیچارے نے, ایک پیر موڑ لیا, ایک پیر گھٹنا کھڑا کر لیا. روایات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے کہیں استاد نے مجھ سے سنا ہے, پڑھا بھی ہے, کھانا کھاتے وقت ایک گھٹنا یوں موڑ کے, جیسے رکوع میں بیٹھ, رکوع میں کہہ رہا ہوں سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں دو زانو, لیکن آپ کو ایک گھٹنا اٹھا لینا ہے, ایک گھٹنا اس سے پیٹ بھی نہیں نکلتا, اس سے کیسے دوسرا گھٹنا اوپر کرنا ہے, ہاں, ایک گھٹنا ایسے کرنا ہے جیسے سجدے کے بعد مرد رکھتے ہیں, اور ایک گھٹنا ایسے جیسے پرانی عورتیں سجدے کے بعد رکھ کے بیٹھتی تھی یوں. جی آگا سمجھ, یعنی پیٹ دبا رہے گا, اس سے پیٹ دبا رہے گا. اور یہ میں نے سنا ہے کہیں پڑھا بھی ہے کہ ایسا یہ تو ہے کہ ایسے بیٹھ کے کھانا چاہیے, اس سے فائدہ یہ ہے کہ پیٹ بھی نہیں نکلتا ہے انسان کا. آج کل جو پیٹ نکلتا ہے, اور اس سے پیٹ دبا رہے گا تو آدمی زیادہ کھائے گا بھی نہیں, دشمنی نہیں نکالے گا کھانے سے. جی, امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ما اکل رسول اللہ متکئا,
رسول خدا نے کھانا نہیں کھایا ٹیک لگا کر. جی پیغمبر نے کب سے؟ منذ بعثہ اللہ، جب سے اللہ نے انہیں نبی بنایا عز و جل، جب سے اللہ نے انہیں بعثت کے وقت سے، یعنی بعثت کے وقت سے اعلان قبضہ، یہاں تک کہ ملک الموت نے ان کی روح قبض کی، تب تک یعنی اول بعثت سے لے کے آخر عمر تک کبھی آپ نے ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا. نہیں کھایا. چھٹے امام فرما رہے ہیں وَقَانَ يَأْكُلُ أَكْلَةَ الْعَبْدِ، اور وہ کھاتے تھے غلاموں کی طرح کھانا کھاتے تھے. وَيَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ، اور وہ بیٹھتے تھے غلاموں کی طرح. قیلا، جب کہا گیا وَلِمَ ذَلِكَ، ایسا کیوں؟ جی اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں بیٹھتے تھے مولا؟ اے مولا امام صادق علیہ السلام، رسول خدا ایسا کیوں کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، کیوں ایسا بیٹھتے تھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ قالا تواضعا للہ عز و جل، کہا آپ نے فرمایا اللہ کے لیے تواضع، اللہ کی بارگاہ میں تواضع کی وجہ سے ایسا کرتے تھے. آپ سوچ لیجئے کہ کھانے میں بیٹھنے میں اگر اکڑ چمک رہی ہے تو پھر وہ ناراض ہے اللہ. ایسے بیٹھیے کہ لگے کہ ہاں بڑا متواضع انسان بیٹھا ہے. جی جی آقا. اللہ کی پتہ لگ جاتا ہے. ابھی آج کل بہت سی وہ ایک ویڈیو چلتی ہے، میں نے دیکھا ہے جگہ جگہ شیئر ہوتی ہے، لوگ کھڑے ہو کے ادھر بیٹھ کے، ادھر کھڑے ہو کے ادھر کھڑے ہو کے، دعوت ہے کہیں کھانا کھا رہے ہیں، چھوٹی سی بچی ہے، اس نے پلیٹ میں لے کے جا کے زمین پہ بیٹھ گئی، وہ ایسے ہی دو زانو، اور وہاں کھا رہی ہے. تو اس کو دیکھ کے ہی لگ رہا ہے کتنی منکسر مزاج ہے، اس کے ماں باپ نے کتنی اچھی تربیت کی ہے کہ اسے بتایا ہے کہ بیٹا کھانا کھڑے ہو کے جانور کھاتے ہیں، کھڑے ہو کر جانور کھاتے ہیں. جانور میں انسان میں شعور کا ہی تو فرق ہے، جانور میں انسان میں شعور کا ہی تو فرق ہے، ورنہ بچے جانور بھی پیدا کرتے ہیں، کھانا جانور بھی کھاتے ہیں. جی سب کچھ شہوت ان میں بھی ہوتی ہے، ایک شعور کا ہی تو فرق ہے نا. وہ شعور ہی آج ختم ہو گیا تو جانوروں میں انسانوں میں کیا فرق ہے؟ ہم یہ سوچ کہتے ہیں ارے وہ مولانا کیا کرتے، جب وہاں اسٹینڈنگ ہی کھانا تھا تو مجبوری تھی. مجبوری کیسی بھائی؟ کیسی مجبوری؟ مجبوری نہیں کی ہے. ان لوگوں کے ساتھ جو ایسے لوگوں کو کیا کیا ہے ہم نے؟ ایسے لوگوں کو ہم نے چھوٹ دلا دی ہیں. ورنہ اگر جس دن سے کام شروع ہو رہا تھا کچھ لوگ کھانا لے کے کھڑے ہو کے نہ کھاتے کہیں ویسے ہی بیٹھ جاتے تو ان پہ پانی تو پھرتا کم سے کم کہ ہمارے مہمان یار ایسے زمین میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، بیٹھنے کا انتظام تو کرتے ہیں. کھڑے ہو کے جانور کھاتے ہیں. جی اب میں نے بڑا ایک دفعہ یہ ہوا تھا، میرے بھائی کی شادی تھی، جب یہ مت کہنا کہ تعریف سوچنا کہ تعریف کر رہا ہے اپنی، تو جو ٹینٹ وغیرہ والا کر رکھا تھا اس نے سب کچھ کر دیا. مطلب کرسی اور ٹیبل کہاں ہیں کہ مولانا آج کل تو کھڑے ہو کے چل رہا ہے. میں نہیں میرے بھائی، میرے گھر کی شادی ہے، میرے کچھ انسان بھی آئیں گے یہاں. یہی جملہ کہا تھا میں نے کہا کچھ انسان بھی آئیں گے یہاں. تو وہ شرما گیا تھا، پھر کرسی ٹیبل لگوایا تو میں انسان بھی آئیں گے یہاں کھانے میں. جی سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ تو کیوں یہ کس نے کیا مجبوری؟ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ مولانا اسکول کالج میں ناچ کا ڈانس کا پروگرام ہے انہوں نے رکھا ہے، ہم کیا کریں، بھیجنا تو مجبوری ہے. کس نے کہا مجبوری ہے؟ آپ مسلمان ہیں، آپ اکٹھے ہو کے ان بچوں کے پیرنٹ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ حرام چیز ہے، سب سے زیادہ خطرناک چیز ہمارے ہاں گانے کو کہا گیا ہے، ان چیزوں کو ہمارے بچے پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو پھر مجال ہے ان کی ایسا کرنے کی. لیکن ہم نہیں، ہم تو اور سب اوروں سے پہلے تیار کر کے نچنیاں بنا کے بھیج دیتے ہیں اپنے بچوں کو. جی مولانا اسٹینڈنگ میں چل رہا ہے، مجبوری ہے، کیا کرتے؟ کیا مجبوری تھی بھائی؟ انہوں نے کھڑے ہو کے انتظام کر دیا، بیٹھنے کا نہیں کیا تو کیا اللہ نے زمین بھی ختم کر دی تھی آپ کے لیے؟ وہ مولانا وہاں سب بھی بے پردہ تھے، اب ہم ہی کیا پردہ کرتے؟ کس نے کہا ہے؟ کیا اتنے سارے ڈوبیں گے تو آپ بھی ڈوب جائیں گے؟ حق ہمیشہ یہ مت سوچنا کہ جہاں زیادہ ہو پبلک کو وہ حق ہے. زیادہ ہونا حق کی علامت نہیں ہے. جی آپ ہم لوگوں کے اندر کیا ہے، خاص کر کے سب مسلمانوں میں، کہ ہم ناچیزی کا شکار ہیں، اپنے آپ کو ہر ایک سے کم ہی سمجھنے لگتے ہیں، ہر چیز کو، اپنے پردے کو بھی سب سے کم سمجھنے لگتے ہیں، اپنے کلچر کو بھی کم سمجھنے لگتے ہیں. جی ہر چیز کو، اپنے آپ کو کم سمجھنے لگتے ہیں اس چیز میں. بھائی اگر 10,000 شادی میں لڑکی آئی ہوئی ہیں، عورتیں آئی ہوئی ہیں، سب بے پردہ ہیں، آپ پردے میں جائیے، دیکھتے ہونے لگے تو سب کو کہ کوئی تو ہے انسان، کوئی تو ہے ایک مسلمان ان میں.
اس میں شرمانے والی کیا بات ہے کہ اتنے بے پردوں میں کیسی لگوں گی پردے میں؟ کس نے کہا آپ کو؟ یہ آپ کی سوچ ہے، یہ آپ کو انہیں خوش کرنا ہے، اللہ کو کرنا ہے۔ اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی کہ بندوں کو راضی رکھنے کے لیے ہم اسے ناراض کر دیں۔ جی آقا جی جی نمبر 4، کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا۔ اور تربیت بچوں کی کیجیے تو صحیح کہ کہیں جائیں تو دنیا دیکھ کے کہے کہ اس کے ماں باپ نے تربیت کی ہے۔ کھانا جانور کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، انسان بیٹھ کے کھاتے ہیں، تمیز کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ایسے لگے کہ واقعا بندے کھا رہے ہیں، غلام کھا رہے ہیں کسی کے۔ جی جیسے غلام بیٹھتے ہیں، آپ بیٹھنے سے آپ کیوں شرما رہے ہیں؟ دو زانو بیٹھنے سے، ایک زانو کھڑے ہو کر کے ایک زانو بٹھا کے بیٹھنے سے کیوں شرما رہے ہیں؟ آپ کو گنوار کہے گا کوئی تو کیا کر لیا اس نے؟ آپ شہر کے ہیں، اس کے گنوار کہنے سے آپ گنوار ہو گئے۔ اور اگر دین کی باتیں یہ ہے کہ گنوار ہے تو پھر ہمیں ایسا گنوار ہونا پسند ہے ہمیں کہ ہم دین، جی آقا جی ایسا گنوار ہمیں کہے کوئی بات نہیں ہے۔ ہم زمین، کوئی بات نہیں ہے، ہم زمین پہ بیٹھ کے کھا لیں گے، آپ نے نہیں بچھایا کوئی بات نہیں، دنیا ہم پہ ہنسے کچھ بھی کرے، لیکن کتنے دن ہنسے گی؟ کتنے دن ہنسے گی؟ یہ دنیا ہے، ایک دن دیکھے گی، ٹوکے گی، ہنسے گی، ایک دن دو دن، پھر اس کے بعد غیرت تو آئے گی۔ کوئی آپ سے آ کے پوچھے گا تو صحیح، کسی دن تو کوئی پوچھے گا آ کے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور جب اتنی پبلک کے سامنے جب آپ یہ کہیں گے کہ میں مسلمان ہوں، پانی کس پہ پھرے گا؟ میری اچھی تربیت کی ہے میرے ماں باپ نے، میں مسلمان ہوں، میں شہزادی کی کنیز ہوں، میں علی کا چاہنے والا ہوں۔ کیسا لگے گا پھر جب انہیں احساس ہوگا کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ شہزادی کی کنیز ہے، تو ہم کیا ہیں؟ تب انہیں احساس ہوگا کہ دل پہ لگے گی، جب جا کے تب احساس ہوگا، شاید ان کے اندر کا ضمیر زندہ ہو اور لگے انہیں وہ بات۔ جی آقا یہ نمبر 4، کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سے فرمایا تھا، یا علی اذا اکلتا، جب تم کھانا کھاؤ، فقل، تو کہو بسم اللہ، تو بسم اللہ کہنا۔ کیا کرنا؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ کہنا۔ وَإِذَا فَرَغْتَ، جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ، فَقُلْ الْحَمْدُلِلَّہ، تو الحمدللہ کہو۔ فَإِنَّ حَافِظِيكَ، جی سمجھ رہے ہو؟ حافظی کا، جو تمہارے محافظ ہیں، کون؟ ہر انسان کے اوپر دو فرشتے محافظ ہوتے ہیں نا، جی جو نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں، دو نیکیاں لکھتے ہیں، دو برائیاں جو بھی ہیں، تو کیا کہیں گے؟ لا یستریحان، ان دونوں کو فرصت نہیں ملے گی، ان دونوں کو یعنی مستقل بزی رہیں گے وہ، کس میں؟ من ان یکتب لک الحسنات، ان جو کہ وہ لکھتے لکھتے تمہاری نیکیاں لکھتے رہیں گے، انہیں فرصت، فرشتوں کی سپیڈ تصور کر سکتے ہیں؟ اور اگر کسی کام میں انہیں فرصت نہیں ہے تو کتنا لکھیں گے؟ حتی تم بزہو عنکا، جی کیا ہوگا؟ وہ تمہارے اوپر مقرر دونوں فرشتوں کو تمہارے حسنات لکھنے سے فرصت نہیں ملے نہ گی۔ ملے گی۔ چلیے گا، انشاءاللہ کل پڑھیں گے، 3 منٹ ایکسٹرا ہو گئے بس۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ کبھی ناچیزی کا شکار نہ ہونا کہ اتنے بے پردوں میں پردے میں کیسی لگوں گی، نہیں، بہت اچھی لگیں گی، کوئی تو دیکھے گا کہ یہ شہزادی کی کنیز آئی ہے، اتنے جانوروں میں ایک انسان آیا ہے، کوئی تو سوچے گا، شاید کسی کا دل پسیج جائے، شاید کسی کو آپ کو دیکھ کے کسی کو شہزادی یاد آ جائے۔ جی آقا بہتر جی خدا آقا، حافظ۔ خدا حافظ۔